بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیق آمین یا شافی یا کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آج میں ذرا گھر سے باہر ہوں، بلکہ شہر سے باہر ہوں، اس لیے ذرا ایک پرفضا مقام میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بہرحال ویڈیو گردوں کی پتھری کے بارے میں ہے۔ تحقیق کے مطابق ہر 10 میں سے ایک شخص کو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ گردے میں پتھری یا ریک کی شکایت ضرور ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ پتھری بار بار بنتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ گردوں میں پتھری ہو تو اسے کیسے نکالا جا سکتا ہے، نکالا جائے، اور دوبارہ بننے سے کیسے روکا جائے۔ مطلب یہ کہ گردوں کی پتھری یا ریک سے ہمیشہ کے لیے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ گردوں میں پتھری جسم میں بعض کیمیکلز کی زیادتی کی وجہ سے بنتی ہے، یعنی کیمیکلز کی انکریز کی وجہ سے بنتی ہے، جن میں کیلشیم، آکزیلیٹس اور فاسفورس خاص طور پر شامل ہیں۔ ان کی زیادتی کی جو وجہ ہے وہ پانی کم پینا، کھانے پینے میں بد احتیاطی، مختلف قسم کی بیماریاں یا بعض ادویات وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ موروثیت، یعنی خاندان میں اگر پتھری چل رہی ہو تو اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ گردوں کی پتھری ایک نہایت تکلیف دہ عارضہ ہے۔ اس میں نہایت شدید برداشت سے باہر پسلیوں کے نیچے یا کمر کے پیچھے نچلے حصے، یعنی جہاں گردوں کے قریب دائیں یا بائیں طرف یا دونوں طرف درد ہو سکتا ہے۔ درد کی شدت سے متلاحٹ یا الٹی تک ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو 5 ایسی چیزیں یا طریقے بتاؤں گا جن پر عمل کر کے انشاءاللہ گردوں کی پتھری دور ہو سکتی ہے اور اس سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے پانی۔ اگر آپ گردوں کی پتھری یا پتھریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں روزانہ 2 سے 2.5 لیٹر پانی پینا ہوگا۔ یہ پانی آپ نے کس طرح پینا، یعنی کیا طریقہ ہے اس پانی کے پینے کا۔ اس پانی کے 2 حصے کر لیں، آدھا لیٹر الگ اور 2 لیٹر الگ۔ آدھے لیٹر میں 2 بڑے چمچے ایپل سائڈر ونیگر ود مدر، یعنی سیب کا جو ایک سرکہ ہوتا ہے جو خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، جو ایپل سائڈر ونیگر ود مدر کہلاتا ہے، اسے ملا کر صبح نہار منہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں۔ اس کے آدھے 1 گھنٹے بعد ناشتہ وغیرہ کر لیں، اور باقی جو 2 لیٹر پانی ہے اس میں 2 سے 3 عدد نیبو کا عرق، تقریباً 3 بڑے چمچے سمجھ لیں، ملا کر اس پانی کو دن بھر پیتے رہیں، یعنی شام تک اس پانی کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ مغرب سے پہلے ختم کر لیں تو اچھا ہے۔ نیبو تازہ ہونے چاہیے، یہ بازار میں جو نیبو کا عرق ملتا ہے یہ نہیں چلے گا۔ نیبو اور ایپل سائڈر دونوں میں سٹریٹس ہوتے ہیں جو جسم میں تیزابیت کو کم کرتے ہیں۔ یہ پانی یعنی کیلشیم آکزیلیٹس اور کیلشیم فاسفیٹس اور یورک ایسڈ وغیرہ کو رقیق کر کے، یعنی ڈائلیوٹ کر کے، پیشاب کے راستے خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر گردوں میں پتھری ہو تو اسے تحلیل کرنے میں بھی یہ مدد دیتے ہیں۔ اس میں سٹرک ایسڈ بھی موجود ہوتا ہے جو کیلشیم کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے کیلشیم گردوں میں جمنے نہیں پاتا۔ دوسرے، ہر ایسی چیز سے اجتناب کریں جو جسم میں پانی کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے، یعنی ڈی ہائیڈریشن کا سبب بنتی ہے۔ اس میں چائے، کافی، انرجی ڈرنکس، سوڈا یعنی کوک، پیپسی وغیرہ جیسے ہیں، اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ مطلب ایسے تمام مشروبات یا ڈرنکس جن میں کیفین شامل ہو۔ کیفین جسم میں آکزیلیٹس کی مقدار بڑھاتی ہے، اور آکزیلیٹس کیلشیم کے ساتھ مل کر کیلشیم آکزیلیٹ بن جاتے ہیں، جو گردوں میں پتھری کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تیسرے، ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جو گردوں میں پتھری بننے کا سبب بن سکتی ہیں، بلکہ کچھ چیزیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے شاید چھوڑنا پڑیں گی، یعنی کھانا بند کرنا پڑیں گی۔ اصل میں تقریباً 80% پتھری کیلشیم آکزیلیٹس کی وجہ سے بنتی ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جس میں آکزیلیٹ کی مقدار زیادہ ہو نقصان دہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے پالک۔ پالک میں آکزیلیٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسے تو ہمیشہ کے لیے کھانا بند کر دیں اگر آپ کو گردوں کی پتھری کا عارضہ ہے۔ اس کے بعد ہے ریون چینی، رباب جسے کہتے ہیں، چاکلیٹ اور کوکو، پھر سویابین اور سویابین سے بنی ہوئی مختلف اشیاء اور بادام۔ تو یہ تو وہ ہیں جنہیں آپ بالکل کھانا بند کر دیں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد وہ ہیں جن کا استعمال کم
कम कर दें, मतलब कम खाएं उसको। मसलन शलजम है, कद्दू है, बैंगन है, आलू, मसूर की दाल वगैरह, चौकर वाला आटा और उससे बनी हुई अशिया, काली चाय, मूंगफली वगैरह। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनमें ऑक्सीडेंट्स तो होता है, ज़ाहिर है, बिल्कुल तो आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीडेंट्स तो तकरीबन मिलेगा ही आपको कहीं ना कहीं से। लेकिन इसके नुकसानदेह असरात जो है वो कम होते हैं, इसलिए कि खाने के साथ कीड़े भी आ रहे हैं साथ में थोड़ा सा पनीर शामिल कर लें तो अच्छा है। यानी चेडर चीज़ ख़ास तौर पर सब्जियों वगैरह के साथ पनीर में मौजूद कैल्शियम ऑक्सीडेंट्स को अपने साथ जोड़कर इन्हें एक तरह से नाकारा कर देती है, मतलब एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर किसी वजह से पनीर नहीं ले सकते तो इसकी जगह रात सोते वक्त 250 मिलीग्राम का कैल्शियम लैक्टेट का सप्लीमेंट ले लें। कैल्शियम लैक्टेट। चौथे नंबर पर रोज़ाना कोई ना कोई प्रोबायोटिक लेना शुरू कर दें। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक पर मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी ऊपर यहाँ दे दिया है, आप वहाँ जाके तफसील जान सकते हैं और उसे देख सकते हैं। वैसे प्रोबायोटिक्स सेहत के लिए एक मुफीद, यानी सेहत के लिए जो मुफीद ज़िंदा जरसूमें या लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, जो ज़्यादातर आंतों में या गट में पाए जाते हैं। वजह इसकी ये है कि ये ऑक्सीलेट्स इनकी ग़िज़ा है, ये ऑक्सीलेट्स खाते हैं। तो इसलिए प्रोबायोटिक्स के लिए आप जो है वो ख़मीरी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ख़मीरी कलम करला है, जैसे सावरक्राट अंग्रेज़ी में कहते हैं, कफ़ीर है, कम्बूचा है, या मुख्तलिफ़ अचार वगैरह हैं। पाँचवीं चीज़ जो आपने लेनी है वो है चांका पेड्रा एक्सट्रैक्ट का सप्लीमेंट। चांका पेड्रा को उर्दू में भूमि आमला कहते हैं। इसका जो नबाताती यानी बोटानिकल नेम है वो है फेलेंथिस नरूरी। ये गुर्दों की और पित्ते की भी पथरी दूर करने के लिए काफ़ी मशहूर सप्लीमेंट है। इसे अंग्रेज़ी में स्टोन क्रशर भी कहते हैं, जिसका मतलब है पत्थर तोड़ने वाला या रेज़ा करने वाला। इसका एक्सट्रैक्ट या पाउडर मार्केट में मिल जाता है। इसकी खुराक 2000 से 3000 मिलीग्राम रोज़ाना बनती है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 12 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि 12 हफ्ते से पहले ही पथरी जो है वो रेज़ा होकर निकल जाएगी, बशर्ते कि आप ये तमाम जो चीज़ें हैं वो साथ में करें, तमाम तरीके इस्तेमाल करें। अगर पथरियाँ बार बार बनी हो तो हर 3 महीने के बाद आप चांका पाउडर का इस्तेमाल करने का मामूल बना सकते हैं। अगर आपने ये तमाम चीज़ें और तरीके अपना लिए तो इंशाअल्लाह गुर्दों की पथरी से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है, उम्मीद है। तो उम्मीद है जनाब ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदक़े जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, शाद आबाद रहें। अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।